قبول ہوتی ہے جبکہ عورت حیض سے پاک ہو، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی ہو اور اسے ایک طلاق دی جائے. آپ کو انہوں نے 3 طلاقیں دے دی اور پھر اگلے روز 3 اور طلاق دے دی، تو یہ 3 تو اور 3 6 نہیں ہوئی ہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے. ان تینوں طلاقوں کے درمیان، 3 طلاق سے دوسری طلاق کے درمیان آپ سے رجوع کرنا چاہیے تھا اگر یہ آپ کو دوسری طلاق دینا چاہتے تھے. تو عدت کے دوران میں کبھی طلاق نہیں ہوتی. تو یہ ایک طلاق ہوئی ہے اور ایک طلاق کے بعد آپ کو 2 طلاق کا حق حاصل ہے شوہر کو. آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں. شیخ صالح العثیمین کا یہی موقف ہے کہ عدت میں طلاق نہیں ہوتی اور آپ میاں بیوی ہیں چونکہ آپ نے رجوع کر لیا ہے. آپ کی سمجھ آ گیا؟ صحیح. جی جی. سمینہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی. اوکے، تو ایک طلاق ہوئی ہے سمینہ، 3 نہیں ہوئی ہیں. صحیح. اور کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ بھی سر، یہ سر اس لیے جو نا برداشت ہوئی ہے، اور جو پاکستان میں علماء ہیں ان سے جب جس سے بھی پوچھا ہے وہ بولتے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ ابھی حرام ہے. ٹھیک ہے، نہیں، حرام نہیں ہے. حلالے کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. حلالہ، حلالہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سمینہ حلالہ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ جی کیا ہوتا ہے بیٹے حلالہ؟ میں نے کہا جی بتا دیں، شاید جو مجھے پتا ہو وہ صحیح بات نہ ہو، آپ ہاں، بتا دیں. مروجہ حلالہ یہ ہے بیٹے کہ ایک عورت کو جب طلاق دے دے مرد تو یہ مولوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کسی اور سے نکاح کریں گے، آپ 2 4 رات اس کے ساتھ سوئیں گی، پھر وہ آپ کو طلاق دے گا، پھر آپ دوسرے مرد کے لیے حلال ہوں گی. کیا آپ کسی اور مرد کے ساتھ جانا پسند کرتی ہیں اس صورت میں؟ جی نہیں. ہاں، تو کون چاہے گا بیٹے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ایسے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، ابو بکر کے اور عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں. تو یہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہیں، کبھی بھی 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. ہمارے یہاں جمہور علماء اس کو 3 تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. اہل حدیث علماء اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ایک مجلس میں اگر دے دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. بہت دھیمی آواز سے آپ نے صحیح کہا ہے. کیا اور کوئی وضاحت آپ کو چاہیے تو بولیے. لیکن گل ہے سامنے کر دینا، پوچھ لے چلی کر لے. یہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح لفظ بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ گزرے، 1 سال گزرے، تو یہ ان کے تو منہ پہ یہی الفاظ ہوتا ہے، میں نے تمہیں فارغ کر دینا، میں نے تمہیں فارغ کر دینا. یہ بات غلط ہے، یہ ان کی بات غلط ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، یہ ان کو گناہ کا کام ہے. اگر آپ ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں پھر رجوع کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ سر میں غلطی سے، مجھے اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. ایک تو ان کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے. جو یہ پاکستان آنے سے پہلے ان کے دل میں میری چاہت تھی نا میرے لیے، اب یہ پاکستان آئے ہیں چھٹی پہ، میرے ساتھ 1 1.5 ماہ یہ رہے ہیں، وہ باتیں نہیں تھی. بہت ہی زیادہ بدلاؤ تھا ان میں. جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں تو جو باتیں ہوئی ہیں، میں نے ان کو بولا کہ یہ باتیں میں نے نہیں کی، جن کی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. کافی گرمی سردی ان کی میرے ساتھ ہوئی. امی میرے گئے تو پھر میں ان کے ساتھ واپس آ گئی. ضمیر یہ ان کو کافی رویہ تب کا بدلا ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کو بعد میں بھی کال کی، ان سے بات کی. میں نے پیار سے بھی پوچھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں میں نے وہ وہاں نہیں باتیں کی. انہوں نے بولا کہ نہیں تم نے وہ باتیں کی ہیں. میں نے کہا وہ باتیں میں نے نہیں کی. آپ قرآن پاک لے کے آئے، میں اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ سے بڑی کتاب، اللہ کی بڑی کتاب سے اوپر کچھ نہیں ہے. میں نے بولا کہ میں قسم اٹھا کے کہتی. انہوں نے ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اس بات پہ بھی نہیں یقین کیا. جب ان کو میرے پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، اب آپ یقین دلانے کی بات کریں گے اپنی بیوی کو ضمیر صاحب؟ جی جی. کیا یقین دلائیں گے؟ اس طرح کی بدتمیزی آپ بعد میں کریں گے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں انشاءاللہ زندگی میں بھی نہیں کروں گا. جو غلطی مجھ سے ہوگی اس کی میں عبادت کرتا ہوں.
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। बात नहीं था, इतना इल्म नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस चीजों से दूर था, जिसकी वजह से ये काम हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सही अक्ल सलीम दे और इज्जत करें समीना की, प्यार दें इसको। आपकी बीवी है ये, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इज्जत और तकरीम से रखें। इसके साथ बदसलूकी करेंगे तो यकीनी बात है कौन आएगा आपके पास भाई? कोई भी नहीं आएंगे। समीना अब इसको माफ कर दे और इंशाल्लाह ये तलाक, एक तलाक हुई है बेटे, 3 नहीं हुई हैं। सही है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों के? जी ठीक। जी 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 समीना समझ में आ गया बेटे? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसका वीजा निकलवाया हुआ है, अगर मैं इसको बुलाना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? नहीं है तो अच्छी बात है, उम्रा करवाएं आपको। ये आपकी बीवी है, प्रॉब्लम किस चीज की होगी? जी जी। प्रॉब्लम किस चीज की होगी? आपकी बीवी है। यही सिर्फ पाकिस्तान में जो ना हमारे माँ बाप जो है ना, इनके माँ बाप सिर्फ इसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं कि ये चीज जो है ना पाकिस्तान में जो उलमा है वो ये बोल रहे हैं, इसलिए जो ना मैंने आपसे रब्ता किया है। नहीं, पाकिस्तान में जो बोल रहे हैं बहरहाल वो उनका मौक़िफ़ है और उनके मौक़िफ़ को सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये 3 तलाक़ें कभी भी एक मजलिस में 3 नहीं होती। और शेख सालेह अल उसैमीन जो है सऊदी अरब के बड़े आलिम, उनका नाम आपने सुना होगा, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इद्दत के दौरान तो वैसे भी तलाक़ नहीं होती। एक औरत को तलाक़ दे दी तो दोबारा अब वो इद्दत में चली गई, तो इद्दत के बाद आप उनको दोबारा तिबारा चौबारा 6 तलाक़ें दे दी, क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो ऐसे सूरत में आप गुनहगार हुए हैं, आप गुनहगार हुए, आपको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। सही। ठीक है। इसका सर जो यानी कि ये रुजू का तरीका है, इसमें है कि ये मिस्किनों को 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है, ये करना है वो करना है? नहीं, कोई मिस्किनों को खाना खिलाना नहीं है। आप जिस चैनल ने आपकी सपोर्ट की है उस चैनल को आप मदद करें ना, बजाय इसके कि आप मिस्किनों को खाना खिलाएं। तलाक से मिस्किनों का क्या ताल्लुक है? सही। तलाक आपने दी है, मिस्किनों का कोई खाने वाने की जरूरत नहीं है, खिलाने की। आप ऐसे खिलाना चाहें खूब उनको भी खिलाएं, हमें भी खिलाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन तलाक से आपका तलाक का मसला उससे हल नहीं होगा। आपने रुजू कर लिया है, वो काफी है। सही सही। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। अल्लाह आप लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बनाए। एक गाल बात पूछ ले। है कोई गलबात? जमीना? नहीं, मैंने नहीं कुछ पूछना। ओके बेटे, खुश रहें। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम।